السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں 438 نمبر پہ ایک حدیث ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ 5 ایسی چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ مہینے بھر کی دوری سے دشمن کا خوف کھا جانا، یعنی مسلمانوں کا رعب و دبدبہ، مال غنیمت کا حلال ہونا، ہمارے نبی کی نبوت کا عالمگیر ہونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق ملنا، اور وہ بھی شفاعت کبریٰ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ساری زمین مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تقریباً 7 جگہیں ہیں۔ ان کے علاوہ پوری روئے زمین مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ پانی نہ ملے تو آپ وہاں کی مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو ہمارے نبی نے کہا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ ساری دنیا کی زمین ہمارے لیے پاک ہے، ساری دنیا کی زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک ہے، اور اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ ہم جہاں چاہیں جہاں سجدہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کے نبیوں میں سے صرف مجھے یہ اعزاز بخشا گیا کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، میری امتیوں کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدیقہ عائشہ نے بیان فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم آبادیوں میں، محلوں میں اپنی مسجدیں بنایا کرو، پاک صاف رکھا کرو، اور وہاں کی پاکی و صفائی کا خاص خیال کیا کرو، خوشبوؤں سے مسجدوں کو معطر کیا کرو۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ 455 میں موجود ہے۔ دونوں حدیثیں آپ سامنے رکھیں۔
ایک میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پوری زمین جہاں چاہو جہاں سجدہ کر سکتے ہو، نماز کا وقت ہو جائے میرا کوئی امتی نماز کو نہ چھوڑے، وضو کرے، پانی نہ ملے تو اس زمین اس دھرتی کی مٹی سے وہ تیمم کر لے لیکن نماز پڑھ لے۔ دوسری حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں محلوں میں آبادیوں میں مسجد بناؤ۔ سوال یہ ہے کہ جب امت محمدیہ کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی تھی، ایک مسلمان جہاں چاہتا جہاں سجدہ کر سکتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا، تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مسجد بنانے پر اتنا فوکس کیوں کیا؟ آپ نے مسجد بنانے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ایک سوچنے کا سوال ہے۔ اس کے پیچھے مقصد پنہا، یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جب میری امت کے لوگ مسجدوں کی تعمیر کریں گے، مسجدوں کو بنائیں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کا گھر، یہ مسجدیں میرے امت کے اندر شخصیت کو تیار کریں گی۔ جب مسجدیں تیار کی جائیں گی، مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، تو قوم کے اندر الگ الگ ہیرے جواہرات کو پنپنے کا موقع ملے گا، ان کو تربیت ملے گی، روحانی غذا ملے گی۔ جب مسجدوں کو آباد کیا جائے گا تو میری امت کے لوگوں کے دلوں کو آباد کیا جائے گا۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو مسجدیں اور مسجدوں سے ملنے والی تعلیم سے ہمارے دل آباد ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف خاص توجہ دی۔ اس روئے زمین کا پہلا گھر خانہ کعبہ، مسجد حرام، ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبروں نے مل کر بنائی۔ اسی طرح سے مسجد اقصی بنائی گئی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے جب ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ہی مسجد قباء بنا دیتے ہیں۔ جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اشارے پر جہاں پر اونٹنی بیٹھتی ہے پیارے پیغمبر وہاں پر سب سے پہلے اپنی مسجد بناتے ہیں۔ یعنی میرے نبی نے یہ اسوہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت دے دی، اپنے گھر سے بھی پہلے امتیوں کو پہلے مسجد کا انتظام کرنا چاہیے۔ گھر اپنا بعد میں بنے چلے گا، لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنے گھر بنانے کے چکر میں شیطان تمہارے گھروں میں بسیرا کر جائے، تمہاری دل کی دنیا ویران ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے مسجد کے اوپر خاص توجہ دی۔ معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا بہت اہم رول ہے اور بہت بڑا کردار ہے۔ حقیقت میں اگر مسجد ہو جائے تو یہ مسجدیں بہت قیمتی ہیں۔ لاکھوں کے خرچ کرنے کے بعد جو کانفرنسز ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ مسجد ہو جائے گی۔ قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے کہ مسجد سے کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی مسجدوں کا تذکرہ فرمایا، مسجد والوں کا، وہاں پر اللہ نے ذکر خیر کیا ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد سے کیا کام ہو سکتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں خالص اللہ کی ہوتی ہیں، دنیا میں کوئی انسان مسجدوں پر اپنا جاگیردارانہ حق نہیں رکھ سکتا۔ مسجد کہیں ہی اس وقت جاتی ہے جب انسان اپنی ذاتی ملکیت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ جب تک اس کو وقف نہیں کرے گا وہ مسجد نہیں مانی جائے گی۔ مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کبھی ہرگز نہ پکارا جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے مسجدوں کا ایک بڑا کام بیان فرما دیا کہ جب بھی کسی محلے کے اندر مسجد بنائی جائے، مسلمانوں کی آبادی میں مسجد بنائی جائے گی، تو مسجد کا سب سے پہلا کام ہوگا کہ محلے اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے تمام شرک کے کاموں پر روک لگائی جائے اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائی جائے۔ اگر مسجدیں موجود ہیں اس کے باوجود محلوں میں شرک پایا جا رہا ہے، محلوں کے اندر شرک اور خرافات کی رسمیں پائی جا رہی ہیں، سمجھ لیجئے کہ مسجد میں صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ یا تو لوگ مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں یا تو پھر مسجد میں صحیح سے کام نہیں ہو رہا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ضروری ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ یقیناً مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایمان اللہ کی ذات پر لاتے ہیں۔ یعنی مسجدوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دے، اور اگر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یہ بعد دیگرے بار بار ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں۔
مسجدوں کا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے ابھارا جائے، لوگ اپنی دنیا داری میں مست ہو جائیں، دنیا میں اتنے مست ہو جائیں کہ آخرت کی زندگی کو بھولنے لگے، ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کر ان کو پھر سے آخرت یاد دلا دی جائے۔ مسجدوں کو یہ کام ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ مسجدوں کا کام یہ ہے کہ سماج اور معاشرے اور محلے کے اندر جو غریب اور مسکین فقیر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی سماج کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو زمین سے اوپر اٹھایا جائے، انہیں جینے کا حق دیا جائے، ان کی معاش کو اور ان کی اکنامیکل پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی کام مسجد سے ہونا چاہیے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے بندے وہ بندے ہوا کرتے ہیں جو اس پوری دنیا کے اندر سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ نے گویا کہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو میرے گھر کو آباد کرو، تیرے دل کو میں ایسے آباد کروں گا کہ تیرے دل میں سوائے میرے کسی کا ڈر اور خوف باقی نہ رہے گا۔ آج لوگ طرح طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری چیزیں جس سے انسان ہر حال میں ڈرے گا، نقصان دہ چیزیں، زہریلا سانپ اس سے انسان کو ڈر لگے گا، درندہ جانور اس سے انسان کو ڈر لگے گا، یہ سب فطری ڈر ہیں۔ یہ ڈر انسان کو جو ہو رہا ہے یہ شریعت میں منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان تو جعلی پیروں سے، باباؤں سے، ہواؤں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ ڈرنے لگا ہے کہ اگر ہم نے تعویذ کاٹ دی تو ہمارے اوپر فلاں فلاں پریشانی آ جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ وہمی ڈر ہے، یہ شعبدہ بازوں کا ڈر ہے، یہ شیطانوں کا ڈر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے مسجدوں پہ اپنی پیشانی رگڑا کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، جو سجدے کیا کرتے ہیں، جو حقیقت میں مسلمان ہوتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ کسی بابا سے نہیں ڈرتے، وہ کسی جن سے نہیں ڈرتے، وہ کسی شیطان سے نہیں ڈرتے، وہ کسی دھاگے سے نہیں ڈرتے، وہ کسی گھونگے سے نہیں ڈرتے، وہ کسی جوتا چپل اور کسی لیمو اور مرچ سے نہیں ڈرا کرتے۔ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام مسجدوں سے ہونے چاہیے، مسلمانوں کو نڈر بنایا جائے، مسلمانوں کو ان خیالی دنیا کے ڈر سے بچایا جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر مسجدوں سے یہ کام ہونے لگے، لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی جانے لگے، لوگوں کو آخرت کی تیاری کرانے پر کام کیا جانے لگے، لوگوں کو نماز پڑھنے پر ابھارا جانا لگے، لوگوں کو زکوٰۃ دینے پر ابھارا جانے لگے، لوگوں کو اللہ کا ڈر دلایا جانا لگے، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ سارے کام ہونے لگے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ یہ سب کام مسجدوں سے ہونے چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر، بیوت، بیوت مانے گھر، کون سے گھر؟ اللہ کے گھر، فی بیوت، اللہ کے گھر، اذن اللہ ان ترفع، جس اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس روئے زمین پر سب سے بلند و بالا، سب سے عزت والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا اگر کوئی گھر ہو تو اللہ کا گھر ہو، اس گھر کو بلند کیا جائے، اس گھر کو آباد کیا جائے، اس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، اس گھر میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح میں بھی اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، شام میں بھی اللہ کے لیے نمازیں پڑھی جائیں۔ قرآن میں اللہ نے جو یہ بیان فرمایا وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے محلے کی مسجد میں جایا کرو، صبح میں تم نماز پڑھنے کے لیے محلے کے سارے مرد جب جائیں گے اس مسجد کے اندر جو شان ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی کبریائی آپ کو دیکھنے کو آئے گی، وہ دنیا کی کسی اور مسجد میں نظر نہ آئے گی۔ مسجدوں کی دیواروں سے مسجد میں اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا، مسجدوں کے دیگر خد و خال سے، دیگر بناوٹ سے اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے آنے سے بلند ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے آباد کرنے سے آباد ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے جڑنے سے مضبوط ہوتی ہے، ورنہ آپ زمین کی ساری چیزیں لگا ڈالیے اگر آپ نہیں آتے تو وہ مضبوط نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خاص طور سے اس کی اگلی آیت میں کہ اے میرے بندو گھر تم نے بنا لیا، ذرا میرے گھر میں آیا بھی کرو، بنا کے غائب نہ ہوا کرو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، گھر بنانے والے، رب کا گھر بنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ تو کوئی بزنس اللہ کے ذکر سے روک پاتا ہے، نہ کوئی کاروبار روک پاتا ہے۔ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری دنیا داری چھوڑ کر وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں، مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو میرے اس طرح کے بندے ہوتے ہیں یقیناً وہ اس دن سے ڈر جاتے ہیں جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، لوگوں کے دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ ہی نہ کچھ آئے گا۔ اللہ نے خاص طور سے دنیا داری کا ذکر فرمایا، اور دنیا داری میں بھی خاص طور سے اللہ رب العالمین نے کاروبار کا ذکر فرمایا، کیونکہ دنیا میں ایک کاروبار ہی وہ مشن ہے جو انسان کی ساری زندگی کو لے لیتا ہے، ساری توجہ آدمی اس میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو وقت دینا بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے گھر کے بعد تجارت اور کاروبار کا ذکر فرمایا، ایک اشارہ یہ بھی دیا ہے اے لوگوں جب دنیا داری میں اتنے مست ہو جاؤ کہ تمہیں یہ لگنے لگے میں ہی خدا ہوں، تمہارے اندر غرور آنے لگے، تمہارے اندر گھمنڈ آنے لگے، تمہارے اندر دنیا کوٹ کوٹ کے بھرنے لگے، میرے گھر میں آ جانا، میری مسجد میں آ جانا، میرے سامنے جب کہو گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہیں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہو جائے گا، تمہیں اپنے بندے ہونے کے احساس ہو جائے گا، اور جب تم میری مسجد میں آؤ گے تو تم کبھی یہ نہ دیکھنا کہ میرے بغل والا کروڑ پتی ہے کہ نہیں، اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، مفلوج ہے، پھٹے کپڑے والا ہے، جسم سے ہلکی سی اس کے بدبو بھی آ رہے تب بھی تمہیں اس کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ اسلام کی شان ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں آنے سے انسان کا غرور کم ہوتا ہے، اور 5 مرتبہ ہے وہ دنیا کا ارب پتی بھی بن جائے لیکن غرور نہیں آئے گا اس کو، یہ مسجدوں سے کام ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا، ایک مسجد بنائی گئی غلط نیت سے، مسجد زرار، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیارے پیغمبر کو انویٹیشن دیا گیا تھا کہ آپ چلیے اس میں نماز پڑھ کے آپ اس کا ادگھاٹن کر دیجیے، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے میرے رب نے روک دیا ہے اس مسجد کو میں زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتا، اسے گرا دیا جائے۔ گرا دیا گیا کیونکہ اس کے بنانے والوں کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ مسلمانوں کو توڑنے پھوڑنے کے لیے، دشمنوں کی جاسوسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے میرے نبی اس مسجد میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں جو پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی، مسجد قباء۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اس مسجد کے جو نمازی ہیں، اس مسجد کے جو پڑوسی ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کو وہ نیک بندے ہیں جو صفائی کو، طہارت کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر پر جب آیت اتری اللہ کے نبی گئے اور آپ نے پوچھا اے قبا والو تمہاری صفائی کس قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف قرآن کی آیت میں کر رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہم لوگ صفائی کے لیے ٹوائلٹ باتھ روم کے بعد ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی موجود اس زمانے میں جو صفائی کا اعلیٰ معیار تھا اس اعلیٰ معیار پر وہ لوگ اتر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا مسجد کا ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد سے محلے کے لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کے لیے کہا جائے، محلے میں صفائی کا خاص خیال کیا جائے، محلے کی نالیوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، محلے کے سڑکوں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب بھی مسجد کے مشن میں شامل ہے، مسجد کے کام میں شامل ہے۔ اور جو آدمی نمازی ہو آپ ذرا سوچئے اس کی پاکی اور صفائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے میرے بندو جب بھی تمہیں نماز پڑھنے کے لیے میرے گھر میں آنا ہو وضو کر لیا کرو، ہاتھ پیر دھل لیا کرو، اگر تم حدث اکبر کے مرتکب ہوئے ہو تو غسل کر لیا کرو۔ میرا گھر میری مسجد گرچہ گھاس پھوس اور چھپر کی بنائی گئی ہو لیکن ہر مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں وضو کرنا پڑے گا، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ ایک مسلمان ہر بار روزانہ اتنا وضو کرے گا، اتنا پاک صاف ہوگا کہ وہ نہ چاہے تب بھی وہ پاک صاف معاشرے کا بہترین صاف ستھرا انسان ہوگا۔ مسجدوں کے کام میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو غلط عادتوں سے روکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ مسجد سے لوگ جڑیں گے نمازی ہوں گے، اور نماز انسان کو بے حیائی، بے شرمی، تمام ولگر چیزوں سے دور رکھے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مطلب مسجد کے کردار میں اور اس کے مشن میں، اس کے کام میں یہ بھی شامل ہے کہ سماج کے اندر بے حیائی نہ پھیلنے پائے، سماج کے اندر فحاشی نہ عام ہونے پائے۔ اور مسجد کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے مصلیوں اور نمازیوں کو پنکچوئل بنائے، وقت کا پابند بنائے، ایک سسٹم کے تحت چلنے والا بنائے، اپنے نفس کا غلام نہ بننے دے۔
قرآن میں اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھو نفس کی غلامی سے آزادی پا جاؤ گے۔ اور اللہ نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یوں ہی اٹرنڈم نہیں فرض ہے، وقت مقررہ اور متعینہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے وقت پہ آنا ہوگا اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے وقت پہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا یہ سسٹم ایک مسلمان کو ٹائم کا پابند بنا رہا ہے، اپنے وقت کو اس سے مینج کریے، یوں نہ ہو کہ آپ سست ہیں، اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی مطلب نہیں، بس جیسے من میں آ رہا ویسے زندگی گزار رہے، نہیں، ٹائم کے پابند بنیے، سسٹم کے تحت رہیے اور اپنی زندگی میں چاقو چوبند بن کے رہیے۔ یہ سب چیزیں مسجد کے کام میں شامل ہیں۔ مسجد کے کام میں ایک چیز اور شامل ہے، نشہ مکتی ابھیان، آج سے حکومت اس کو چلاتی ہے، یقین مانیے یہ مسجد کے کاموں میں شامل ہے کہ جس محلے میں مسجد ہو اس مسجد سے یہ بھی صدا نکلنی چاہیے کہ نشہ مکتی ابھیان ہو اور لوگوں کو نشے کی چیزوں سے دور کیا جائے۔ قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی کاموں میں سے، تم اس سے دور ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب کسی سماج اور معاشرے کے لوگ نشہ کی چیزیں شراب استعمال کرنے لگتے ہیں، جوا کھیلنے لگتے ہیں، اس سماج کے لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کو نہیں یاد کرتے ایسے لوگ، اور نمازوں سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن کو پڑھنے کے بعد اے میرے بندو کیا تم نشہ کو چھوڑو گے؟ کیا تم جوئے اور اس طرح کی گندی حرکتوں کو چھوڑو گے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے محلے میں مسجد بنا رکھی ہے، کیا تم جوئے کو اور نشہ کی چیزوں کو اپناؤ گے اور مجھ سے دور ہو جاؤ گے، یا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مجھ سے قریب ہونے کے لیے میرے گھر میں آ کے نماز پڑھو گے؟ اسلام نے بہت ٹائٹ کیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں میری مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ نشہ چھوڑو، اللہ کی عبادت فرض ہے، نشہ حرام ہے، حرام آپ کو چھوڑنا ہے اور فرض کام آپ کو کرنا ہے۔ اور اندازہ کریے شرابی مسجد میں نہیں آتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے، شرابی مسجد میں نہیں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا یہ مسجدوں سے دور کر دیتی ہے، یہ لوگوں کو عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ نبوت کے مقاصد میں سے 3 اہم مقصد کیا تھا؟ ہمارے نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا ہمارے درمیان؟ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں وہ مقصد بتایا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کے اپنی امتیوں کو سنائے۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا لوگوں کے درمیان جو اخلاقی برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو ختم کرے، لوگوں کے درمیان جو رسم و رواج خرافات پائے جاتے ہیں اس کو ختم کرے۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور نبی اس کتاب کی تشریح کر کے سنائے، یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کے کام میں اہم کام یہ بھی شامل تھا کہ لوگوں کو پیوریفائی کیا جائے، لوگوں کی غلط حرکتوں پہ نظر رکھی جائے اور اس پر اللہ اس کے رسول کے حوالے سے گفتگو بھی کی جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کے انہیں سنایا جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفس کہاں تھی؟ مسجد تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی جو مشن تھی اس کی ہیڈ آفس مسجد میں ہی تھی، یعنی اللہ کے نبی یہ تینوں کام مسجد سے کیا کرتے تھے۔ آپ تو حیران ہو جائیں گے، مسجد نبوی میڈیکل بھی تھا، مسجد نبوی یونیورسٹی بھی تھی، مسجد نبوی کے اندر تمام فوجیوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، مسجد نبوی سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آفس بھی بنائی گئی تھی، مسجد نبوی ہر طرح کے مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سینٹر بنا دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، اور حیران تو آپ اس پہ ہو جائیں گے، مسجد نبوی جس طرح سے مسلمانوں کے لیے کھولی گئی تھی ایسے ہی غیر مسلموں کے لیے بھی مسجد کھلی ہوئی تھی، اور اس میں وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے ملا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے۔ آج تو ہماری مسجدیں مسلمانوں کے لیے ہی بند ہے، عورتوں کے لیے بند ہے، نماز ہو جانے کے بعد مسجدوں میں تالے لگے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو نماز پڑھ لینے کے بعد جو مسجدوں میں تالے لگتے ہیں یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ غیر مناسب عمل ہے۔ صرف نماز کے لیے تو مسجد نہیں بنتی، اگر آپ مانتے ہو نہیں صرف نماز کے لیے بنی ہے تو پھر آپ کا یہ عمل صحیح ہے۔ اور یہ مسجد میں جو خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کے دن یہ تعلیم ہو رہی ہے، یقین مانیے پوری روئے زمین پر جتنے بھی دین دھرم مت پائے جاتے ہیں اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا کہنا تیری دور اندیشی کا. ایک ایسا سسٹم اپنی امت کو دے دیا ہے کہ ایک ہفتہ گزرتا ہے, 7-8 دن گزرتے ہیں کہ تیرا کوئی ایک نمائندہ, تیرا کوئی ایک بتانے والا, تیرا کوئی ایک جانشین تیری امت تک تیری بات پہنچانے کے لیے جگہ جگہ علاقوں میں, محلوں میں, شہروں میں, مسجدوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ قیامت تک تیرا پیغام چلتا رہے. دنیا چلے یا نہ چلے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چلتا رہے. یہ سسٹم میرے نبی نے دیا ہے. اس سسٹم کو افسوس ہے کچھ مسلمانوں نے برباد کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے. عوام کو عربی میں خطبہ دیے جا رہے ہیں, نہ عوام کو سمجھ آ رہی, نہ امام صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے. یقین مانیے معاشرے کو جاہل بنانے میں اس سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اردو میں خطبہ نہیں دے سکتے, ہر نبی کو اس قوم کی بھاشا اور زبان میں نے بھیجا تھا. قوم کی جو زبان ہے اس زبان میں بولیے, بتائیے. شروع اور اخیر کے خطبے تو عربی میں پڑھے ہی جاتے ہیں جو ضروری چیزیں ہیں. اور آج سماج میں اکثر مسجدوں میں یہ سسٹم رکھ دیا گیا, نہیں عربی میں خطبہ ہو رہا ہے. سال گزر جاتے ہیں تب جا کے بیچارے عوام کو تھوڑی بہت اللہ اس کے رسول کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. یہ محروم رکھا گیا ہے. اور کل قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم ہے, یہ جبے دستار والے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, مجرم ہوں گے, یہ علم کے چھپانے والے مانے جائیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے جانتے ہوئے بھی علم کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں جہنم کی آگ کا طوق اور مالا پہنایا جائے گا. اگر اس ضمن میں اس حدیث کو فٹ کریں تو اس کے پہلے حقدار کون ہوں گے؟ وہی امام صاحب جو صرف عربی میں بول کے چلے گئے, ان کو بھی پتا نہیں میں نے کیا بولا ہے. جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا ہر امتی میرے دین کا پیغام لے اور سنے اور دینی اعتبار سے جاگروک ہو, زندہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے جمعے کے دن خاص طور سے بڑی اہمیت دی ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جمعے کے دن جب اذان دی جائے, اذان تو روزانہ دی جاتی ہے, اذان تو دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے, لیکن خاص طور سے جمعے کی اذان کا تذکرہ قرآن میں. اے ایمان والو جمعے کے دن جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اے ایمان والو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے بند کرو اپنی دکانوں کو, بند کرو اپنی ساری دنیا داری کو, بند کرو اپنے سارے کام کو, سارے مشغولیات کو, آؤ اللہ کے ذکر کی طرف, آؤ اللہ رب العالمین کو سننے کے لیے, آؤ اللہ کے نبی کی باتوں کو جاننے کے لیے, آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کے دن صبح صبح جلدی مسجد میں آ جائے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جس طریقے سے جو لیٹ میں آتا جائے گا اس کا ثواب گھٹتا چلا جائے گا. سنن نسائی کتاب الجمعہ 1381 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. ہمارے نبی جمعے کی اس خطبے کی اہمیت آپ اندازہ کریں, کیا چاہتے تھے ہمارے نبی, کیوں یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من غسل واغتسل وغدا وابتکر ومشى ولم يركب. آپ نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جو میرا امتی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے, غسل کرے, پاک صاف ہو جائے, صبح صبح جلدی سے جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرے اور ہو سکے تو پیدل آئے, سواری پہ نہ آئے, مسجد میں آنے کے بعد امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے, مصلی کے قریب میں بیٹھنے کی کوشش کرے, اور جب خطبہ شروع ہو جائے بڑے تندہی کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ خطبے کو پورا سماعت کرے, کسی طرح کی کوئی غلط حرکت نہ کرے, کوئی غلو والی بات نہ کرے, کوئی لغو بات نہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان بکل خطوۃ لہ عمل سنۃ صیامھا وقیامھا. ایسے اللہ کے نیک بندے کے لیے, ایسے امتی کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک قدم پر یہ ثواب دیا جاتا ہے جو جمعے کے دن یہ اہتمام کرے. آخر کیوں ہے یہ جمعے کے دن میں ایسا کیا ہے؟ یہی ہے خطبہ جو سننا واجب ہے, فرض ہے سننا. اس خطبے کو معمولی نہ لیجیے. بڑے بڑے اگر مسجدوں کے ائمہ اور ذمہ داران اس کا خیال کر لیں, 1 سال ذمہ داری سے امام خطبہ دے, تیاری کر کے دے, سماج و معاشرے کو پڑھ کے دے, میرا دعویٰ ہے اس سماج میں شرک اور بدعت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے. الگ سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سب کچھ دیا ہوا ہے ہمارے نبی نے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کتاب المساجد 671 کی روایت ہے, احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. شہر کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, اچھی اچھی دکانیں ہیں, اچھی اچھی مارکیٹس ہیں,
لیکن اسی شہر میں کچھ مسجدیں بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی. ہمارے نبی فرماتے ہیں شہر میں سب سے بہترین زمین، سب سے پوتر زمین، سب سے اچھی جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور شہر کے اندر سب سے مبغوض اللہ رب العالمین کو جو زمین پسند رہی وہ شہر کی مارکیٹ ہے، شہر کے بازار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو بندہ یاد کرنے آتا ہے. اور بازاروں میں زیادہ تر لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دغا کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی سماجی برائیاں بازار میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ جگہیں ناپسند ہے، اس لیے شیطان بازاروں میں اپنا جگہ بناتا، اپنا بسیرا کرتا ہے اور مسجدوں سے بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ سب جب عمل میں آئے گا، مسجدیں اپنی اصل شکل میں آئیں گی، مسجدوں سے وہ کام ہوگا جو بتایا گیا ہے، تو سچ میں آپ کو احساس ہو جائے گا ہاں مسجد حقیقت میں اس روئے زمین کی شہر کی سب سے بہترین جگہ ہے. اور آپ کو افسوس ہوگا، افسوس کرنے کی بھی چیز ہے کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہی مسجد کی جگہ عورتوں کے لیے بند کر دی گئی، اور جو سب سے خراب جگہ ہے انہی عورتوں سے مارکیٹ چل رہی ہے. اور فتوی بھی ہے کہ مسجد میں جائز نہیں، بازار میں ہے. جب یہ حالت امت کی ہو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، بربادی ہے، عورتیں نافرمان ہے، بچیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تعلیم یہی مسجد کے ذریعے سے پھیلی تھی. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو کسی خطبے میں بتائیں گے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ جو رہتے تھے کیا سسٹم تھا، کیسے رہتے تھے، یہ کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کیسے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ان لوگوں نے دنیا تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا جو کردار ہے اہل مسجد کو توفیق عنایت فرما، مسجد کو اس قابل بنائیں اور سماج و معاشرے کی اصلاح ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک نیتی اور خلوص سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن پسند بنا، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین.